للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رجب المرجب شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی چھٹی رات یہ ہمارے والی ہندوستان سلطان الہند، ہند کے شہنشاہ اور بادشاہ، ہند کے راجا اور مہاراجا، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی وصال شریف کی، یعنی ان کے عرس کی مبارک رات ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبے میں بارگاہ خواجہ غریب نواز میں کچھ خراج عقیدت پیش کروں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں جاتا مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں جاتا مانگنے والا تیرا۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث،
جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے، ذرا خواجہ کا بن کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے، ذرا خواجہ کا بن کے دیکھ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، موت تو آنی ہے، یقینی بات ہے، جن کو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ والوں کی موت، ان کو موت نہیں خوشی کہا جاتا۔ عرس کا مطلب ہے خوشی۔ یہ تو اپنا گھر بدلتے ہیں، ينقلبون دار الی دار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو 813واں عرس سے خواجہ غریب نواز کا 800 سال گزر گئے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی حضرت کا وصال شریف ہوا۔ لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ کی حکومت چل رہی ہے، ہر دن وہاں میلہ لگتا ہے، ہر دن عرس ہے، ہر دن میلہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی جاتے ہیں، ہم سے زیادہ غیر مسلم جاتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کی جھولی بھرتے ہیں ہمارے خواجہ، سب کی مانگ پوری کرتے ہیں، اور سب کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں آج بھی۔ چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ٹھنڈی ہو، لیکن ان کا جو چاہنے والا ہے کچھ نہیں دیکھتا ہے، چاہے کیسی بھی بھیڑ بھاڑ ہو، ٹرین کے اندر، بس کے اندر، بعض تو پیدل جاتے ہیں لیکن جاتے ضرور ہیں۔ کیا خواجہ سب کو بلاتے ہیں؟ نہیں، یہ خواجہ کی روحانیت ہے، یہ خواجہ کی سچائی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی حقانیت ہے جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے، اور یہ پورے ہند کے اوپر آپ کی حکومت ہے۔ کرسی پر چاہے جو بھی ہو، لیکن ہند کے راجا ہمارے خواجہ ہیں، اور جو کرسی والے ہوتے ہیں ان کو بھی خواجہ کے در پر حاضری دینی پڑتی ہے، چادر بھیجنی پڑتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بہت ٹانگ لگائی وشنو گپتا نے کہ وہاں مندر ہے، مودی جی کے گھر گیا اور کہا ابھی عدالت میں کیس جاری ہے، ابھی آپ چادر نہیں بھیجنا، بہت ٹانگ لگائی، لیکن اس کا کچھ نہیں چلا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایسے تو کئی آئے چلے گئے، فراست کار ہمارے ہندوستان کے ماننیہ جو پرائم منسٹر ہے مودی صاحب، اس نے آج چادر بھیجی اور چادر چڑھائی گئی مودی جی کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کی حقانیت ہے، سچائی ہے۔ انہوں نے دوسروں کا بھلا کیا ہے، مانو سیوا کی ہے، خلق خدا کی خدمت کی ہے، یہ آج رنگ لائی ہے۔ تو یاد رکھو
چھٹی شریف کی رات ہے، عشاء کی نماز خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کے ساتھ ادا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا ہے لوگوں آج رات کو آپ میرے حجرے کا دروازہ کھولنا نہیں، مجھے اندر اللہ اللہ کرنے دو، آج میرے لیے خوشی کی رات ہے، عید کی رات ہے، ملاقات کی رات ہے، دروازہ کھولنا نہیں، دروازہ بند کر دیتے، اور اندر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی، اللہ اللہ اللہ۔ مرید لوگ باہر بیٹھے ہیں، یہ آواز سن رہے ہیں، کہاں تک سنی؟ رات کا تیسرا پہر گزر گیا، تہجد کا وقت آ گیا، وہاں تک یہ آواز آپ کے مخصوص مرید سن رہے تھے، اور تیسرے پہر کے بعد یہ آواز بند ہو گئی۔ جب تہجد کا وقت ہوا، خواجہ غریب نواز کی یہ عادت کریمہ تھی کہ تہجد کے وقت حجرہ کھول کے آ جاتے، تہجد کی نماز پڑھتے، ورد و وظائف پڑھتے، پھر فجر کی آذان ہوتی، پھر فجر کی سنت، پھر جماعت کرتے، پھر اشراق چاس پڑھتے، اور پھر حجرے میں تشریف لے جاتے۔ آج تہجد کا وقت ہو گیا ہے، مرید لوگ باہر بیٹھے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن خواجہ غریب نواز تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ فجر کی آذان ہوئی، لوگوں نے سنت پڑھ لی، جماعت کا وقت ہو گیا، لیکن خواجہ تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگوں نے بہت انتظار کیا، لیکن خواجہ غریب نواز باہر نہیں آئے۔ نماز ہو گئی فجر کی، اشراق و چاس کی نماز بھی ہو گئی، پھر بھی حضرت باہر تشریف نہیں لائے۔ اب جو مریدین تھے وہ سمجھ گئے کہ کوئی انہونی بات ہوئی ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے، کوئی انہونی بات ہوئی ہے، اب دروازہ کھولنا چاہیے، تو دروازے کو اکھڑا، اور جب حجرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز سنت طریقے کے مطابق لیٹے ہیں، اور آپ کی روح آپ کے مبارک جسم سے پرواز کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کی پیشانی پر لکھوا دیا ہے کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ میرا محبوب تھا اور میری محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ یہ کس نے لکھوایا؟ کوئی پیر صاحب نے لقب نہیں دیا، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب نے نہیں لکھوایا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوایا۔ مریدوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر لکھا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اور خواجہ غریب نواز نے وہ نبی پاک سے ملاقات کی طرف میں وہ جو آہیں بھری تھی ذکر کیا تھا، اور دیوار کے اوپر آپ کا جو مبارک تھوک اڑا تھا شبنم کی طرح، تو لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر آپ کا جو تھوک مبارک اڑا تھا اس سے ہر جگہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ غریب نواز تڑپتے تھے کہ میرے آقا سے قبر میں ملاقات ہونے والی ہے، جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر تڑپے، اس طرح سے خواجہ غریب نواز ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، اور اسی تڑپ میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 800 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ایسا
ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ دنیا سے کوچ کر گئے، کیونکہ ان کی موت پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے صدا ہوتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے اطمینان والی جان، آ جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب روح نکلتی ہے نا، حدیث پاک میں ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب اور مقبول بندے، آ جا، پلٹ جا ہماری طرف، اور یہ جنت جس میں انبیاء ہے، جس میں صدیقین ہے، جس میں شہداء ہے، جس میں صالحین ہے، اس کے ساتھ داخل ہو جا۔ اس شان سے خواجہ غریب نواز کی روح نکلی، اور یہ تو ایک حکم تھا، عمل کر لیا۔ باقی ہمارے خواجہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ والوں کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے تو اس طرح سے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیشہ کے لیے مر نہیں جاتے ہیں، کیونکہ وہ فنا اپنی شیخ ہو کے، یعنی اپنے پیر کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، پھر نبی پاک کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، فنا بھی شیخ، فنا بھی رسول، اور پھر فنا بھی اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو بقا کی زندگی دے دیتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ہر اولیاء زندہ ہوتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز تو ہندوستان کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے سردار ہیں، زندہ ہے۔ بات پر بات آئی، مجھے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، جس کو علامہ اقبال کہا جاتا ہے، بڑے عاشق رسول، اور آج بھی آپ کے جو اشعار ہے قوم کے اندر جذبہ اور گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑے عاشق رسول تھے، بڑے ولی اللہ علامہ اقبال۔ تو حضرت عبدالستار وارسی، یہ بھی بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، پوری زندگی علامہ اقبال کی صحبت میں رہا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ جب علامہ صاحب گزر گئے، وفات پا گئے، تو وارسی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ خادم سے ملاقات کی، اور خادم کو میں نے کہا کہ بھائی میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، علامہ صاحب کی کوئی ایسی بات مجھے بتا جو عجیب بات ہو۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت، ویسے تو مجھے علامہ اقبال صاحب نے وہ عجیب بات جو میں نے دیکھی تھی، دیکھنے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری حیاتی میں کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے، ریاکاری کے وہ عاشق اور پسند نہیں کرتے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی نیکی کو، اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، عوام میں ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، مجھے علامہ صاحب نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تو نے جو یہ عجیب واقعہ دیکھا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کسی کو بتانا نہیں، میں جب مر جاؤں اس کے بعد اجازت ہے۔ تو اب تو حضرت صاحب چلے گئے اور آپ نے وہ عجیب واقعہ پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں، کہا کون سا واقعہ؟ تو خادم نے کہا حضرت دیکھو بات یہ ہے، ایک رات کو
علامہ صاحب نے مجھے 3 بجے اٹھایا، میں قریب میں کمرے میں سویا تھا، 3 بجے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ایک معزز مہمان آئے میرے حجرے میں بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے ایک لسی لے آ۔ خادم کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ رات کا 3 بجا ہے، ابھی کوئی کھوکھے والا بھی نہیں ہوگا، دکانیں تو بند ہو جاتی، ابھی لسی کیسے ملے گی، لیکن حضرت کا حکم تھا۔ تو میں دروازے کے پاس کھڑا رہا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے ہیں، چہرے سے اتنا نور چمک رہا ہے کہ پورا کمرہ روشن ہے۔ میں حیران ہو گیا، وہ جو معزز مہمان تھے نورانی چہرے والے کو دیکھ کے۔ خادم کہتا ہے کہ پھر میں لسی لینے کے لیے گیا تو وہ گلی جو تھی بڑی لمبی گلی تھی، وہ پوری ہوئی، پھر وہ کارنر آیا، وہاں سے پھر دوسری گلی تھی، ادھر میں گیا تو ایک کھوکھے والا، کھوکھا کہتے ہیں کیبن والا، لسی والا، لسی بنا رہا، وہ بھی نورانی چہرے والے بزرگ۔ تو میں نے ان کو سلام کیا کہ حضرت ہمارے پیر و مرشد نے، علامہ صاحب نے لسی منگوائی ہے، کوئی معزز مہمان، کوئی خاص مہمان آئے ہیں، لسی منگوائی ہے، تو آپ لسی دیں گے؟ ہاں میں لسی بنا رہا ہوں، لیجیے۔ لسی کا گلاس دیا، کہا کیا ہے اس کا، کتنا درہم و دینار، کتنے پیسے؟ کہا نہیں وہ ہمارا چلتا ہے، اقبال صاحب کے ساتھ ہمارا اس طرح سے ویوہار چلتا ہے، ہم سمجھ لیں گے، لے جاؤ۔ پیسے نہیں لیے اور میں وہ لسی کا گلاس لے کے آیا، علامہ صاحب کو دیا، علامہ صاحب نے وہ بزرگ جو بیٹھے تھے اس کو دیا، بہت سی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد میں باہر کھڑا تھا تو علامہ صاحب نے مجھے آواز دی کہ بیٹا اب وہ مہمان چلے گئے ہیں، دروازہ بند کر دو۔ علامہ صاحب دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں حجرے کا دروازہ بند کرنے گیا تو وہ معزز مہمان جو تھے بزرگ دروازے سے باہر نکلے تھے۔ وہ خادم قسم کھا کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا کہ اس نے ایک قدم تو دروازے پر رکھا اور دوسرا قدم وہ گلی جہاں پوری ہوتی تھی وہاں پڑا، کتنی پھلانگ لگائی اور جیسے ہوا میں اڑے ہو۔ میں ادھر گیا، میں نے کہا چلو جا کے دیکھو یہ کدھر جاتے ہیں۔ وہ گلی سے جب موڑ آتا تھا جہاں میں لسی لینے گیا تھا، وہ کارنر کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پھر اس نے ایک پھلانگ ایسی بھری کہ وہ غائب ہو گئے، اور پھر میں نے وہ لسی والے جو تھے بزرگ ان کے کھوکھے کے پاس گیا تو نہ کھوکھا ہے نہ بزرگ ہے اور نہ وہ مہمان آئے تھے وہ ہے، کچھ نہیں۔ پھر صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں نے علامہ صاحب کو بات کی کہ حضرت وہ رات کو آپ نے لسی منگوائی، میں گیا، وہ کھوکھے والے بھی کوئی عجیب بزرگ تھے، نورانی شکل والے، وہ بھی آپ کو پہچانتے تھے، اور یہ جو بزرگ بیٹھے تھے میں نے دیکھا کہ ایک پلانگ میں پوری وہ گلی پار کی اور دوسری پلانگ میں جانے کدھر چلے گئے، غائب ہو گئے، اور وہ کھوکھے والے بھی نہیں تھے، لسی والے۔ تو یہ دونوں بزرگ کون تھے؟ عبدالستار وارسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ خادم نے مجھے بتایا کہ حضرت علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر تو وعدہ لے میرے سے کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو بات بتاؤں، میری حیاتی میں کسی کو نہیں بتانا، وعدہ کرتا ہے؟ تو میں نے وعدہ کیا حضرت آپ کی حیاتی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ واقعہ۔ تو علامہ اقبال صاحب نے کہا بیٹا وہ جو بزرگ آئے تھے وہ اور کوئی نہیں تھے، وہ خواجہ غریب نواز تھے، اور جہاں تو لسی لینے گیا تھا وہ داتا علی حجویری جس کو دنیا داتا
سے میری ملاقات کے لیے آئے ہوئے. یہ ہے ہمارے خواجہ. جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. آج بھی عرس کے اندر فقیر کے لباس میں آ کے بہت سے ملاقات کر کے چلے بھی جاتے ہیں مدد کر کے. جب بھی خواجہ ولی نواز کو پکارا جاتا ہے مدد کو آ جاتے ہیں. اور ان کی چوکھٹ پہ جا کے جو بھی جائے اپنا ہو پرایا ہو کسی کو محروم نہیں لوٹا دیں. آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا ہے. سب کی جولی کرتے ہیں ہمارے خواجہ. ہماری بھی کرتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں یاد رکھو ہم ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں. ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اہل علم ہے وہ تو بھیک نہیں مانگتے خواجہ سے انعام مانگتے ہیں. اور غیر لوگ جو ہے اور ہمارے میں جو عوام ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن خواجہ کی محبت ہے وہ کیا ہے بھیک مانگتے ہیں. بھیک تو بھکاری کو دی جاتی ہے غیروں کو دی جاتی ہے. جو چالو لوگ ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. اور بھیک سے گزر بسر نہیں ہوتا ہے. چند دن چلتی ہے وہ رقم پھر ختم ہو جاتی ہے. انعام مانگنا چاہیے خواجہ سے. ایک مرتبہ دے دیں انعام. ہم تو کیا ہماری نسل کی نسل کھائے تو بھی ختم نہیں ہوتا. انعام مانگو. ہمارے بزرگان بھی انعام مانگا کرتے تھے اللہ والوں سے. ہم کیا ہے ایک مانگتے جاتے ہیں عرس میں ٹھٹھا مستی کرتے ہوئے وہاں اترتے ہیں. بازار میں بھی آتے ہیں ٹھٹھا مستی کرتے ہوئے. کوئی ہجڑے کا جلوس نکلا ہے تو وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. ارے یہ تو ہجڑے ہے یہاں کھڑا رہ گیا. وہاں کھڑے رہیں گے کہیں گے ہم خواجہ کے دیوانے ہیں ہم عرس میں آئے ہیں. آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی قوالی بج رہی ہے عورتیں بیٹھی ہے وہاں بیٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں عورتوں کے مجمع میں ہجوم میں. پھر جاتے ہیں وہ تھوڑی سی وہ پھول کی ٹوکری لیتے ہیں چادر لیتے ہیں پھر فوٹو پڑھاتے ہیں ویڈیو کٹیاں لگاتے ہیں. ہم خواجہ کے در پر جا رہے ہیں. ادھر جماعت ہو گئی ہے شاہجہانی مسجد میں خواجہ کے دیوانے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر اکبری مسجد میں جماعت ہو رہی ہے خواجہ کے دیوانے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر گوشیا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے. اور ہم ہیں جاتے ہیں سن لی اڑ کے. اور وہ خادم تو اس کو تو کیا ہے پیسوں کی بوجھی پکڑ لیتے آ جا ڈال دے اس میں ڈال دے اس میں. اور ادھر نماز چالو ہوتی ہے ادھر ہم جاتے ہیں درگاہ میں. جانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں دعا مانگنے میں نہیں آتی. وہ خادم اس میں اکثر سیاہ ہو گئے ہیں ان کے پاس دعا منگواتے ہیں. وہ تو پیسے کے لیے مانگتے ہیں دل سے تھوڑی مانگیں گے. اور اس طرح سے ہم نکل جاتے ہیں. تو خواجہ ہے نا خواجہ مہان ہے رحم دل ہے. وہ دیکھتے ہیں گرم تو ہوتے ہمارے اوپر یہ کیسا دیوانہ ہے میرا. یہ ادھر نماز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے اور یہ ادھر مجھے پریشان کرنے آیا نماز کے وقت. لیکن ہمارے خواجہ مایوس نہیں کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ بٹکا ٹکڑا دے دیتے ہیں اور ہم لے لیتے. یہ بھیک ہے یہ انعام نہیں ہے یہ بھیک ہے بھیک. ہم بھکاری نہیں ہے ہم خواجہ کی روحانی اولاد ہے. باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کو بھیک نہیں دیتا ہے گفٹ دیتا ہے انعام دیتا ہے. انعام مانگو. انعام کے لیے ضروری کیا ہے دیکھو اولاد ہے اگر 2 بچے ہیں
اس کو انعام دے گا. دوسرا بچہ ہے پھیل ہو گیا، نفاذ ہو گیا، چڑھاؤ پاس بھی نہیں ہوا اور آوارہ قسم کا ہے، باپ اسے ناراض رہے گا، اس کو گفٹ نہیں دے گا، دے گا تو کچھ نہ کچھ، لیکن انعام کس کو دے گا؟ باپ. جو پاس ہو گیا ایگزام میں، پسند آ گیا، باپ اس کو گفٹ دے گا. تو اگر ہمیں خواجہ غریب نواز سے سچی گفٹ، سچا انعام چاہیے تو ہم خواجہ کے روحانی اولاد، خواجہ کے ہم محب ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کو ماننے اور چاہنے والے ہیں. ہم ایسے بنے جیسا خواجہ چاہتے ہیں اور پھر خواجہ کی چوکھٹ پر حاضری دیں تو پھر خواجہ ہمیں بھیک نہیں دیں گے، انعام دیں گے. پہلے جائے، ادب سے جائے، نماز کا وقت ہے، تحت المسجد پڑھے، مسجد میں، شاہجہانی مسجد میں، اکبری مسجد میں ایک بار جماعت نماز ادا کرے. پھر ہم سوچے کہ ہمارے خواجہ کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی، چلو ایک دو رکوع پڑھ کے پھر درگاہ میں جاؤ، تھوڑا قرآن پڑھ لو، تھوڑا درود پڑھ لو، اور اس کے بعد کوئی فقیر فقراء کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو. میرے خواجہ کو یہ بہت پسند تھا، غریبوں کو کھانا کھلانا، چلو بھوکوں کو کھانا کھلا دوں، میرے خواجہ کو راضی کر دوں. اور پھر آپ پھول تھوڑا سا لے کے جاؤ. نہیں، کسی کے پاس دعا منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مانگو گے نہیں. جو طریقہ ہے مزار میں داخل ہونے کا کہ ہمارے خواجہ جب ان کے پیر و مرشد کے مزار پر جاتے، ادب سے جاتے، سر جھکا کے باادب 4 فٹ کھڑے رہتے، 4 فٹ دور کھڑے رہتے، اور پھر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرتے. چلو میں بھی خواجہ والا طریقہ اپناؤں، ادب سے جاؤ، دور کھڑے رہو. آپ بولو گے نہیں نا، پھر بھی خواجہ سمجھ جائیں گے، وہ تو دل کے جاسوس ہوتے ہیں، دل میں چھپی ہوئی بات جان لیتے ہیں. آپ بولو گے نہیں یا بولو گے جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کرو گے، خواجہ آپ کی جھولی میں بھیک نہیں ڈالیں گے، انعام دیں گے. اور وہ انعام ایسا ہوگا کہ آپ کی نسل کھائے گی تو بھی ختم نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھکاری مت بنو، عاشق بنو، خواجہ کے دیوانے بنو. چشتی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ آپ چلو تو پتہ چلے کہ یہ کوئی خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے. ہماری شکل، صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری پوری زندگی خواجہ غریب نواز کی زندگی کے سانچے میں ڈالنی چاہیے. جو کام خواجہ غریب نواز کو پسند تھا وہ کرو، جس کام سے خواجہ نے روکا ہے اس سے رک کے آپ یہیں بھی خواجہ غریب نواز کا وسیلہ بنا کے مانگ لو گے نا اللہ کی بارگاہ سے، یہیں بھی مل جائے گا. وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے.